بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے گیا۔ اتفاق سے میں مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس بوڑھے شیخ کے قریب جا کر پوچھا، اس بندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اور میں اس کو خرید کر اپنی قیام گاہ پر لے گیا۔ قیام گاہ پر جانے کے بعد میں نے اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکا کر بیٹھی ہے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا، عراق ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی، کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا، دونوں میں نہیں۔ کہنے لگی، تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی، واہ، تو عابدوں اور زاہدوں کے شہر سے ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ بندی تو ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی والی عورت ہے، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ تو کہنے لگی، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح سے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگی، اے نوجوان، ان کو کیسے نہ جانوں؟ اللہ کی قسم، یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق و معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی، بس ان کے لیے کوئی فکر کسی اور کی نہیں رہی۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے، اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذت، نہ ان کی اولاد، نہ ان سے اچھا لباس سے جھگڑا ہوتا ہے، نہ ہی تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے لڑکی، میں محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ ہی ہوں۔ کہنے لگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں میری ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کی کیا ہوئی جس سے تم تمام مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں بھر جایا کرتی تھیں؟ میں نے کہا، بحالہ موجود ہے۔ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو ہوش آئی۔ تو کہنے لگی، جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں تو کیا حال ہوگا؟ پھر کہنے لگی، اچھا پڑھیے، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔